ایک طبقے کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے علی کا نام مٹ جائے، اور پاکستان میں ان کے پہلے باقاعدہ نمائندے کا نام تھا ضیاء الحق۔ اس نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ بڑا ٹھیکیدار تھا وہ بظاہر اسلام کو، داڑھی مونڈ کو مرد مومن مرد حق کہتے ہوئے لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی۔ پہلے اس نے سعودی عرب کو لوٹا عمرے کے نام، عشر کمیٹیاں، صلات کمیٹیاں، میں اسلام نافذ کر رہا ہوں، ہر 15ویں دن عمرے پہ چلا جاتا، وہاں سے پیسے ویسے لے آتا۔ اس نے کہا ایران کو بھی لوٹوں، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ایران میں بادشاہ نہیں فقیر ہے، ایران میں محلوں میں رہنے والا بادشاہ نہیں، مٹی پہ بیٹھنے والا خمینی فقیر ہے، غاصب حرمین نہیں، کعبے کا وارث ہے، سید زادہ ہے، انگلی دانتوں سے نکال کے مجلس سنتے ہیں، سید زادہ ہے۔ اس نے خمینی صاحب کو کہا خمینی صاحب میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں۔ خمینی صاحب نے کہا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ اتنے ہزار مربع میل۔ خمینی صاحب نے کہا تیرا قد کتنا ہے؟ اس نے کہا جی 5 فٹ 11 انچ۔ خمینی صاحب نے فرمایا پہلے 5 فٹ 11 انچ پر تو اسلام نافذ کر۔ جیو سلامت رہو آباد و شاد، علی اکبر دا صدقہ جوانیاں مارو تسی، پہلے اپنے آپ پہ تو اسلام نافذ کر، جب تجھ پہ اسلام نافذ نہیں۔ اتنے بڑے رقبے با مظفر شاہ جی عظیم سید صاحب کیسے نافذ کریں گے؟ سامعین گرامی، جمعے کا دن ہے، مجلس حسین ہے، منبر رسول ہے، میں روزے کی حالت میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک نہیں کروڑوں کتے کوشش میں ہے کہ علی کے نام کو مٹا دیں، کبھی فتوے کے ذریعے، کبھی مولوی کے ذریعے، کبھی حکومتی ذرائع سے، کبھی سعودیہ کے پیسوں سے۔ میں پوری گل سن، اس نے کہا جی اسلام چاہیے، اسلام اسلام مگر علی کے بغیر، اسلام چاہیے علی کے بغیر۔ سنی خان سامہ تھا، اہل سنت، علی کی محبت کے لیے شیعہ سنی ہونا فرق نہیں، اما شریف ہونی چاہیے۔ سلامت رہو آباد و شاد رہو، تھا اہل سنت۔ شیعہ بھی بیٹھے تھے، چپ بیٹھے رہے، چپ۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے، فوجی وردی والے کے سامنے کون بولے؟ جو بولے ان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتیاں کی۔ ایک دفعہ روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں منبر رسول پر، اس نے کہا کہ کون حرام زادہ کہتا ہے؟ کون؟ ضیاء الحق نے آخیا کون حرام زادہ کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ حق مانگنے گئی تھی؟ علامہ عرفان ادر عبدی آل اللہ مقامو، میٹنگ سے سید زادہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اندر جا کے لائبریری کھولی، سرکاری لائبریری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابی ماجہ، تفسیر در منصور، تفسیر جلالین، یہ 7 کتابیں اٹھا کے عابدی صاحب نے ضیاء الحق کے سامنے رکھی، فرمایا فی الحال 7 حرام زادے یہ ہیں، باقی کراچی سے بھجوا۔ سلامت و آباد و شاد۔ بسم اللہ کریں۔
اس لیے سامعین گرامی میرے حصے دی ربائیاں پوری ہو گئی ہیں ذاکر بعد جی ہیں جی تھوڑی جی بچا کے بھی رکھو اور ساڑھے علاقے سے ایک بندہ ہی تھے وہ دی مجلس کل آئی ایک دن بعد ایک دن پہلے وہ مجلس سن رہی آئی ایک ذاکر آکے تو سی روئے نہیں انہیں کہ کل تیرا پیور ہوئے گا بابا جی سامعین گرامی آل محمد کی قسم سنی شیعہ مسلمان ساروں کی توجہ چاہتے ہیں یہ فکر عرض کرنا چاہتے ہیں سنی خان سامہ اٹھا جہاں کہہ رہا تھا اسلام چاہیے علی کے بغیر اس نے اس کے سامنے چائے رکھی اس میں پتی نہ ڈالی ضیاء الحق دے کے کہتے ہیں یہ کیسی چائے ہے پتی کے بغیر اس نے نوکری اور جان کی پرواہ کیے بغیر کا بے وقوف پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی علی کے بغیر اسلام کا اسلام مائنس علی از اکول ٹو زیرو ہجرت سے علی کو نکال باقی کیا بچے گا بدر سے علی کو مائنس کر باقی کیا بچے گا احد میں علی کو شامل نہ کر باقی کیا بچے گا پریشان ہو گئے خندق سے علی کو نکال باقی کیا بچے گا میں نے ایک ناظم پڑھی ہوئی ہے آپ کے سامنے دل کر گیا ہے پھر پڑھوں ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنرور کی بات ہے میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے بندے نے کہا نبی کا ذکر بسم اللہ مار دی بندے نے کہا نبی کا ذکر کرو نبی کو مار شہزاد جی سامنے آؤ میں ویکھتا بھی رہا تے پڑھتا بھی رہا یہ تو سامنے آؤ تو سو اٹھے بہ گئے جی ساجد بھائی تو بات تو پڑھنا بسم اللہ کر اس کہا نبی کا ذکر نہیں کرتے تم علی کا ذکر کرتے میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے تو سب میرا حوصلہ ہی دیکھو ایک روزہ ہوئے تو میٹھے چولاں دی خوشبو آ رہی ہو تو اسی بول دے رہو تاکہ میرا دھیان دوسرے پاس اس نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے سپیکر صحیح رکھی بندے نے بلا لو میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیان خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے سلامت رہو بولنا زبان سے جسے بات سمجھ میں آئے میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان ساجد جی میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان یہ کہہ کے یہ تو خانہ جابر کی بات ہے کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے پائے علی کی دوش پیمبر کی بات ہے بسم اللہ کریں میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان
بولے کہ پھر غدیر کے ممبر کی بات ہے. جسے سمجھ آئے وہ بولے. خیر سمجھدار بندے کو تو اللہ بھی کچھ نہیں کہتا. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان. بولے کہ پھر غدیر کے ممبر کی بات ہے. میں نے سنایا آیت تطہیر کا نزول. بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں؟ احمد کی بات بعد میں حیدر کی بات ہے. بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے. اسلام چاہیے. اس کے بعد اس ملون کی خواہش پر عمل ہوا. ابھی بھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں 7ویں جماعت کی کتاب میں جنگ خیبر کا تذکرہ ہے اور پوری جنگ خیبر میں علی کا نام تک نہیں. اسی کی پالیسی خیبر چاہیے علی کے بغیر. پھر کچھ ایجنٹ اندر آ گئے, انہیں آزان چاہیے علی کے بغیر, انہیں کلمہ چاہیے علی کے بغیر, انہیں نماز چاہیے علی کے بغیر. علی کو کون جانے گا, کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے, علی کو ہی پتا ہوگا. نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہے, علی کعبے میں آیا ہے, بتا کعبے کا کیا ہو؟ بس علی حق, سارے مل کے علی حق, علی حق, حیدری. اللہ حسین سلامت رکھے, آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے. بڑی کوشش ہے. میں نے 1998 میں سعودی عرب میں مسجد رد الشمس کی زیارت کی تھی. سورج لوٹانے والی مسجد, جہاں علی نے کھڑے ہو کے سورج لوٹایا تھا, وہاں ایک مسجد تھی. سعودی پاگل ہو گئے, بندے آ کے پوچھتے تھے اس کا نام رد الشمس کیوں ہے؟ سورج کس نے لوٹایا تھا؟ بیٹھو, سورج کس نے لوٹایا تھا؟ کس کی وجہ سے واپس آیا تھا؟ انہوں نے مسجد گرا دی. مسجد رہے گی تو علی یاد آئے گا. یہ جنہیں یاد ہو, پچھلے زمانے میں ابھی سعودی عرب کا پورے سعودیہ کا ویزا کھول گیا تھا. جس کے پاس ہو وہ بغیر تصریح کے جہاں چاہے چلا جائے. خیبر بند, خیبر نہیں جانا. کیوں؟ دمام جا سکتے ہیں, قطیف جا سکتے ہیں, الحیسہ جا سکتے ہیں, ریاض جا سکتے ہیں. خیبر میں کیا ہے جی؟ خیبر جائیں گے تو علی یاد آئے گا. غدیر میں نہیں جا سکتے, غدیر جائیں گے تو علی یاد آئے گا. اب یار علی پہ نہیں جا سکتے, کنویں پہ جائیں گے تو علی یاد آئے گا. میں نے کہا بے غیرتو, اگر تم واقعی علی کا نام مٹانا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی بے غیرتیاں نہ کرو. تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے. وہ 2 کام کر دو, علی کی یاد مٹ جائے گی. ایک تو ساری مسجدیں گرا دو, دوسرا کعبہ گرا دو. کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی, جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد. ربائی نہیں بڑھتی جب تک تمہارے گھر مہمان آئے تو ہم خالی گلاس اس کے آگے کر دیں. سخت سردی تھی, برف باری ہو رہی تھی, سکھ کے گھر مہمان آ گیا. وہ لسی لے کے گیا بغیر دیکھی. انہوں نے لسی بھی ہو, انہیں کہ سردار جی تسی بھی ہو. آندھا اسی مرنے. بات بڑی سادی ہے. خالی گلاس میں آپ کو دوں, توہین ہے کہ عزت؟ توہین ہے.
गिलास की इज्जत तब होगी जब उसमें पानी आ जाए। बाहर वाले की इज्जत होती है अंदर वाले की वजह से। वो बंदा बोले जिसे बात समझ आए, जिसे समझ ना आए बेशक चुप रहे। बाहर वाले की इज्जत होती है अंदर वाले की वजह से। फैसला कर, काबे में कौन आया जो ये इज्जतदार हो? काबे में कौन आया कि काबा इज्जतदार हो गया? पता नहीं गुजरा वाले में है कि नहीं। सेंसर गेट, बंदा ऐसे चल के आता है जी, उसे खोलता कोई नहीं दरवाजा है जी, बेस है ना, वो करीब जाओ ना जी खुद ब खुद खुल जाए। जेड़ा ना बोल सो ना जी, तुसी कल जाके देखना जरूर है। बेस है जी, साढ़े मुल्तान खुले आई, हर बंदा जियारत करके आया। एक मौलिया क्या दरवाजा शरीफ डिठे वे, दरवाजा शरीफ भाई बंदा नेड़े आवे खुद ब खुद खोल जाता, फिर बंदा अंदर चला जाए पीछे से बंद हो जाता। मुजफ्फर शाह जी 13 रजब को यही किया काबे की दीवार ने। उर्दू में मिसल मशहूर है, दीवारों के भी कान होते हैं, होते हैं भाई होते हैं। ना होते होते तो अली की मां के कदमों की आहट सुनकर दीवार काबा खुलती कैसे? दीवार टूट जाए तो बंदे भाग जाते हैं। बेशक चुप करके भी बैठे हो, हकीकत यही है। पाकिस्तान का अजीम बेहतरीन मेरा पसंदीदा जाकिर भाई साजिद तशरीफ फरमाए कि जी मुर्शद जी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बेशक कोई नफ्सियात का माहिर लेकर आओ, बंदा खड़ा हो दीवार के पास, दीवार फट जाए, बंदा अंदर नहीं जाएगा बाहर भागेगा, अंदर नहीं जाएगा बाहर भागेगा, अंदर नहीं जाएगा बाहर भागेगा। आ जरा अली की मां से पूछ तो सही, दीवार फटी थी तुझे तो भागना चाहिए था, तू अंदर क्यों गई? अजब नहीं अली की मां फरमाए मैं फर्रार की मां नहीं हूं, हैदर कर्रार। फर्रार की बात नहीं। ये जहां जहां जश्न मौलूद काबा मनाया जाए हंस हंस के सुनो, जहां जहां अली के आने का कोई जिक्र करे धमाले डाल के सुनो। जनाब अली, ये आपकी दुआओं से, पाक बीबी के करम से 15-16 साल बाद इमाम हुसैन की पाक अम्मा ने मुझे औलाद नरीना अता फरमाई है जनाब ज़हरा के सदके में। अब वो बेटा पैदा हुआ मुल्तान में तो मुर्शद गुजरा वाले में मिठाई बांट दें। क्या समझ आइए कि नहीं? खुशी कहां की है? मुल्तान की। बेटा किसका है? नासिर अब्बास का। मिठाई सैयदजादे ने यहां बांट दी। बंदा हैरान होगा तो सही। खान पीन की गल तो शहर गुजरा वाला तुसा चुप। इवें मुल्तानिया ते रो पे होए तुसा तो बोलते ही नहीं। ये गल मैनू किसी को पुछ के दसनी तुसी जरूर है, जेड़ा बंदा मर्जी दस। पहलवाना का शहर है ना जी, ये जेड़ा हरदे ओदे वास्ते 3 बार थले हाथ क्यों मार दे, ते जेड़ा जीत दे ओदा 1 बार हाथ उत्ते क्यों है? ये जरूर तुसा मैनू पता करके दस। ये बदले च मुल्तान दे लै कोई हुक्म उसी में हाजिर, क्योंकि मरकज है पहलवाना दा। मैं WWF ते भी वेखे, उत्थे भी नहीं। हाँ जी, जेड़ा हार जावे हार गया, जेड़ा जीत गया। क्योंकि मैं अल्लाह वास्ते भी इत्थों तक ही हाथ वेखे।
محمد نے اللہ کو بھی یہاں تک منوایا ہے، علی کی باری آئی تو وہ بھی ایسے کر دے گا۔ بات وہی رہ گئی، توجہ چاہتا ہوں، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں کہیں بھی خوشی ملتان کی بس اتنے وہ اور ہے، یہ بھی خوشی کہاں کی ہے؟ ملتان کی۔ مٹھائی کہاں بٹ گئی؟ بندہ سوچے گا تو صحیح، خوشی ملتان کی تھی، مٹھائی یہاں کیوں؟ اس نے مجھ سے پوچھ لیا، وہ میری ساجد شادی مٹھائی بانٹ رہے تھے گجرا والے میں، آپ کے بیٹے کی خوشی میں۔ انصاف کرنا، جتنے سمجھدار بیٹھے ہو سید آدم قبلہ جی، انصاف کرنا۔ ایک بات تو میں کہوں گا نا کہ کیوں نہ ونڈن جی میرے اپنے نے، جسے بات سمجھ آئے وہ بولے، جسے سمجھ نہ آئے چپ ہو۔ کیوں نہ خوش ہوں جی میرے اپنے ہیں، علی کا ذکر آئے دھمالے ڈال رجب کے مہینے میں، تیرے بخت سمر جائیں گے جب مدینے میں جا کے فرشتے محمد مصطفیٰ کو بتائیں گے بھائی تیرا آیا ہے، ویر تیرا آیا ہے، عزت کعبے کو ملی ہے۔ گجرا والا میں علی کی آمد کو سن کے علی کے شیعہ سنی مل کر سنی شیعہ دھمالے ڈال رہے تھے، تیری نسلیں سمر جائیں گی اگر محمد نے ایک دفعہ کہہ دیا کیوں نہ خوش ہو میرے اپنے۔